نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، وہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پر بے حساب انعامات و احسانات ہیں، جن کا شکر بجا لانا ہم سب پر لازم ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا احسان جس کا ذکر باری تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بے پایاں احسان پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کے حضور سراپائے شکر بجا لائے۔ ماہ ربیع الاول اس احسان عظیم کی عطا کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے آتے ہی جس میں جان کائنات، روح کائنات، محبوب رب کائنات اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ہر ایک زبان پر اللہم صلی علی محمد ان کے پرکیف نغمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر آنگن میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ دلوں کے موسم پر فصل بہار آ جاتی ہے۔ نور مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ذکر جمیل سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ہر سو اجالا پھیل جاتا ہے۔ اس ماہ سعید میں فضا درود و سلام کے نغموں سے معمور ہو جاتی ہے اور ہر سو رنگ و نور کی برسات ہوتی نظر آتی ہے۔ عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے۔ ماہ میلاد میں ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی سجود و قیام سے شکر بجا لاتا ہے تو کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی جلسہ عام کرتا ہے تو کوئی جلوس کا اہتمام کرتا ہے، کوئی محفل ذکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے تو کوئی غریبوں کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، اور کوئی خوش نصیب اپنے گھر گلی کوچوں کو کمکموں سے سجا کر اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس ایمانی و وجدانی ماحول میں فضا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل آویز نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو خیر القرون سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر دور کے اہل اسلام کے معمولات ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجزائے تشکیلی ہیں۔ یہ معمولات شرعاً نہ صرف جائز ہیں بلکہ اس فرمان الہی کی تعمیل ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور رحمت پر مومنوں کو خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ضیافت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روشنیوں کا اہتمام کرنا، کمکمے روشن کرنا، مشل بردار جلوس نکالنا اور دل کھول کر خرچ کرنا بارگاہ الہی میں مقبول اور اس کی رضا کا باعث ہے۔ امتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوش ہوں گے تو اللہ رب العزت ان